الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، قرآن مقدس کی دو آیات اور ایک حدیث نبویہ تلاوت فرمائی ہے. ان کے سہارے قرآن عظیم الشان کی مقام اور مرتبے، اس کی اہمیت، اس کی برکات، اس کے فوائد وغیرہ کے سلسلے میں جو 4-5 جمعہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یوں تو یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تقریباً اس کی آج 8 تاریخ ہو چکی ہے. عام طور پر کثرت سے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یا آپ کی وصال وغیرہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن آج ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے من جملہ مقاصد کے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو غور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس کے الگ الگ مقامات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا ہے، اور نہ صرف یہ کہ مقصد کہہ کر کے بیان فرمایا ہے، بلکہ جن چیزوں کو ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بطور احسان ہم سب کے اوپر جتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیج کر، ہم ہی میں سے بھیج کر احسان عظیم فرمایا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ کا قرآن تلاوت فرمایا، اسی پر گفتگو ہو رہی تھی. اور اسی قرآن مقدس عظیم الشان کی اہمیت، اس کے فوائد، اس کی برکات، اس کے معجزات، اس کے کرامات وغیرہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے سے نازل فرمائی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس کو لیا، اور صحابہ کے بعد تابعین نے، ان کے بعد تابعین نے،
اور ہوتے ہوتے یہ قرآن مقدس ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو سینوں سے لگا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت اور رفعت کی چوٹیوں کے اوپر کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہے، اور جو اس کے حفظ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ جو اس کے علوم کو اپنے سینوں میں جگہ دینے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور قرآن علوم سے اس کے سینے کو معطر اور منور فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حاصل کرنے کی کوئی عمر اور کوئی شرط نہیں رکھی ہے، بلکہ جو بھی بندہ اس سے حاصل کرنا چاہے، جس عمر کے اندر اس کو حاصل کرنا چاہے اور جس شعبے میں رہ کر کے اس کو حاصل کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہر راستہ آسان فرما دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت پکڑنے کے لیے آسان فرما دیا ہے کوئی نصیحت کا پکڑنے والا؟ ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قرآن کو بچہ بھی یاد کر سکتا ہے، قرآن کو جوان بھی یاد کر سکتا ہے، قرآن کو ادھیر عمر والا بھی یاد کر سکتا ہے، قرآن کو بوڑھا بھی یاد کر سکتا ہے۔ اور یہ واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک ہوتے چلے آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو تلاوت فرمائے۔ بہت دور کی بات نہیں کرتا، بالکل ماضی قریب کی، اور یہ کہیں کہ حال کی کرتا ہوں تو بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ واقعہ جن لوگوں کے ساتھ ہوا اور جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا وہ بھی آج بقید حیات ہے، یعنی وہ زندہ ہے۔ ایک مدرسے کی عجیب و غریب کارگزاری سامنے آئی کہ ایک عورت، ایک لڑکی جوان 26-27 سالہ جو اسکول کی تعلیم حاصل کرتی تھی اور ان کے پاس اسکول کی بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، دنیاوی تعلیم انہوں نے کافی حد تک حاصل کی، ڈبل ایم اے تھی، اور وہ مدرسے کے اندر آئی جہاں بچیوں کا مدرسہ چلتا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ آ کر کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو حفظ کرنے کی خواہش ظاہر کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ بات ذمہ داروں تک آئی، ذمہ داروں نے کہا کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ تمہاری عمر کافی بڑی ہو چکی ہے، 25-26 سال تمہاری عمر ہو چکی ہے، جوان ہو چکی ہیں، ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ بچپن کا جو زمانہ حفظ کا زمانہ تھا وہ گزر چکا ہے، اب تمہارے لیے قرآن مجید کا حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا کافی مشقت کا کام ہوگا اور بہت دیر طلب کام ہے، مدت گزرے گی، اور پھر یہ کہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا اکتا کر کے کہیں چھوڑ نہ دے، اس لیے تمہیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ تم عالمیت کا کورس کر لو، عالمہ بن جاؤ کہ اس کے اندر آسانی ہوگی اور تمہاری اس عمر میں تمہیں قرآن علوم کا سمجھنا اور اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تہیہ کر چکی ہوں، میں اپنا پکا ارادہ کر چکی ہوں کہ میں پہلے اللہ کا قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کروں گی، پہلے میں حافظہ بنوں گی، اس کے بعد مجھے عالمہ بننے کا بھی شوق ہے، میں ضرور عالمہ بھی بنوں گی۔ جب ان کا شوق دیکھا گیا اور ان کا اصرار دیکھا گیا تو ان کو قرآن کریم کی حفظ کی جماعت کے اندر شامل کر لیا گیا اور داخلہ دے دیا گیا۔
تقریباً 6 مہینے کی مدت گزری کہ خبر آئی کہ وہ بچی جنہوں نے داخلہ لیا تھا 26 سال کی تھی، ڈبل ایم اے تھی اور دنیاوی بڑی ڈگریاں لے کر کے آئی تھی۔ 6 مہینے کی مدت کے اندر، 6 ماہ کی 6 مہینے کی مدت کے اندر اس نے اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر دیا۔ میں کسی دور زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی 500-700 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حال کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی وہ بچے زندہ ہے، آج بھی وہ مدرسہ موجود ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کے دل کے اندر لگن لگ جائے، شوق پیدا ہو جائے، امیدوں کی کرن جاگ جائے، اللہ کے قرآن کے ساتھ ایک محبت بھرا تعلق ہو جائے، پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ اس بچی نے حفظ مکمل کیا، اس کے بعد عالمیت کے اندر داخلہ لیا، عالمیت کے اندر داخلہ لینے کے بعد پوری عالمہ ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے مدینے کے سفر کے ارادے سے نکلا، تقریباً 16 دن مجھے اس سفر کے اندر لگے۔ 16 دن میں سفر کے اندر رہا، مکہ سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن کے اندر میں نے 16 مرتبہ اللہ کے قرآن کریم کو میں نے ختم کر دیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلکن، ہم جس کی پیروی کرتے ہیں، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، 4 بڑے اماموں میں ایک بڑے امام ہیں اور بڑے بڑے امام جن کے شاگرد ہوا کرتے ہیں، ان کی مجلس کا ہی واقعہ ہے۔ ان کے پاس پڑھنے والوں کی جو تعداد ہوتی تھی، ان کو حکم ہوتا تھا کہ وہ پہلے اللہ کا قرآن حفظ کر لے، یعنی ان کے پاس کوئی پڑھنے کے لیے آتا تھا، کوئی شاگرد، تو پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ تم پہلے اللہ کا قرآن حفظ کرو، اس کے بعد ہماری درسگاہ کے اندر آؤ اور ہم سے پڑھو۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے والدہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقہ درس کے اندر شامل کرنے کے لیے تشریف لے آئی، ان کو لے کر کے آئی اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شاگردی کو قبول کرنے کی درخواست کر دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا محمد، دیکھو میری درسگاہ کی شرط یہ ہے کہ پہلے تم اللہ کا کلام منہ زبانی کر لو، حافظ ہو جاؤ، اس کے بعد تم میری درسگاہ میں آنا۔ یہ میری درسگاہ میں بیٹھنے کی پہلی شرط ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے رخصت ہو گئے اور 1 ہفتے کے بعد پھر آ گئے۔ جب ان پر نظر پڑی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی استاد کی نظر پڑی، یہ چھوٹا بچہ جو گزشتہ ہفتے میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس کو اللہ کا کلام حفظ کرنے کا حکم دیا تھا، اب یہ دوبارہ پھر سے میرے پاس آ گیا ہے۔ کہنے لگے بچہ، تم کو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا قرآن حفظ کر کے آؤ، تب جا کر کے ہماری درسگاہ میں داخلہ ملے گا، ہماری کلاس میں داخلہ ملے گا، تم ایسے ہی آ گئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ استاد جی، میں نے اللہ کا کلام 7 دن کے اندر مکمل حفظ کر لیا ہے، پورا حفظ کر لیا، 7 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا۔ آج بھی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہے، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ قرآن کریم کا حافظ ہو رہا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن ہوا، اس میں ہمارے بچے تو ادھر ادھر گھومنے کے اندر اور اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے اندر لگے رہے، لیکن پڑھنے والوں نے بہت کچھ پڑھ لیا۔ ناظرہ قرآن پڑھنے والوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، پارہ یم والوں نے پارہ یم پڑھ لیا، نورانی قاعدے والوں نے قاعدہ پڑھ لیا، اور بہت سے بچے ایسے ہوئے جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کے اندر قرآن کریم کو مکمل حفظ کر لیا۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عجیب اور قریب تذکرہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حج کے لیے بحری جہاز کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کے حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، ساتھ میں بہت سے احباب بھی موجود تھے۔ اتفاق سے رمضان المبارک کا مہینہ تھا،
رات کا وقت ہوا، اب کسی کو حافظ قرآن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ وہ اللہ کا قرآن تراویح میں سنائے، لیکن کوئی حافظ نہیں تھا۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ دل پر لگ گئی، اور حضرت نے صبح قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کیا اور شام تک 12.25 یاد کر لیا، اور شام کو تراویح کے اندر 12.25 سنا دیا۔ یوں مہینہ گزرا رمضان کا، اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ روزانہ 12.25 قرآن کریم حفظ کیا اور تراویح کے اندر سنا دیا۔ ابھی کے زمانے کی بات ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک خانقاہ کے اندر چلا گیا، میری جوانی کا دور تھا، شروع کا دور تھا، اور مراقبے کی مجھے عادت تھی۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ بیٹھ جانا اور دھیان لگانا اللہ کی طرف، اور اپنے حالت کو سوچنا، قبر اور آخرت کو سوچنا، حساب کتاب کو سوچنا، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محاسبہ کے طور پر پیش کر دینا۔ مراقبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ مسجد کے اندر ایک بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرے کانوں میں جب یہ آواز ٹکرائی تو مجھے مراقبہ چھوڑ کر کے اس کے پاس جانے کو دل کرا، لیکن میں نہیں گیا۔ پھر اس کی آواز آئی، آخر کار اس بچے کی زبان کے اندر اتنی مٹھاس تھی، اس کے پڑھنے کے اندر ایسی کشش تھی کہ وہ مجھے کھینچ لے گئی۔ میں نے اپنا مراقبہ ختم کر دیا اور میں اس بچے کے پاس چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ساری مسجد کے اندر سناٹا ہے، اور سارے لوگ جتنے وہاں موجود ہیں وہ سب اپنے اپنے قرآن بند کر کے اس بچے کا قرآن سن رہے ہیں۔ تو میں بھی وہاں بیٹھ گیا اور میں بھی قرآن کریم سننے لگا۔ جب وہ قرآن پڑھ چکا، اس کی آواز کے اندر ایک عجیب کشش تھی، ایک عجیب جاذبیت تھی، روحانیت تھی، ایک عجیب اس کے اندر درد تھا اور سوز تھا جو دلوں کے اندر تک جاتا تھا، اور جو ذہن اور دماغ کی رگوں سے ٹکراتا تھا اور انسان کو اپنے جادو کے اندر جکڑ لیتا تھا۔ جب ان کی تلاوت ختم ہو گئی تو میں نے ان کے استاد سے پوچھا کہ بچہ بہت اچھا قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کے بابت کچھ بتائے۔ تو استاد فرمانے لگے کہ دیکھو یہ بچہ اتنا ہوشیار ہے کہ ہم اس کو 102 نمبر دیتے ہیں، 100 میں سے 102 دیتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ بھائی 100 میں سے 102 کیسے دیتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ بچہ پڑھتا ہی ایسا ہے کہ ہم 2 نمبر اس کو زیادہ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کا سارا ریکارڈ دکھایا گیا، پچھلے مرتبہ کے امتحانات کے نتائج دکھائے گئے، بڑے متاثر ہوئے۔ فرمایا یہ بچہ کون ہے؟ کہ یہ بچہ، اس کی کارگزاری آپ کو سنائے، عجیب و غریب ہے۔ یہ کیسے اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا؟ تو ایک دوسرے بچے کو بلایا گیا، ان سے کارگزاری لی گئی۔ دوسرا بچہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ میرا ایک دوست تھا، ہم دونوں شہر کے اندر ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، پھر ہوا یوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے اس مدرسے کے اندر بھیج دیا۔ اب میں جب یہاں آیا تو مجھے تو بہت ہی آسانیاں تھی، مجھے تو بہت ہی سہولیات میسر تھی، اور میں اللہ کا قرآن پڑھتا تھا ادھر پنکھے کے نیچے اور ادھر فرش کے اوپر۔ کھانے کے وقت کھانا مل جاتا، پانی کے وقت پانی مل جاتا، اور سونے کے وقت سونا بستر مل جاتا، ہر چیز ضرورت میری پوری ہو جاتی، اور میں آرام سے میں زندگی گزارنے لگا۔ پھر جب میں شہر میں گیا تو یہ جو بچہ ابھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ میری ان کی دوستی تھی، میری ان سے ملاقات ہو گئی، ہم دونوں نے آپس میں تبادلہ خیال کیا، تو ہم دونوں آپس میں کہنے لگے کہ بتاؤ آج کل کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تو بڑے مزے سے ہوں، میں تو مدرسے کے اندر چلا گیا ہوں، وقت پر کھانا، وقت پر پینا، وقت پر سونا، اور کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے، میں قرآن کا حافظ ہو رہا ہوں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، تم سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو بچہ جو قرآن کریم پڑھ رہا تھا وہ
کہنے لگا کہ دیکھو میرا حال تو مت پوچھو، میرے ماں باپ نے تو بکریوں کا لیول رکھا ہے اور بڑی تعداد میں بکریاں ہیں، صبح ہوتے ہی کھانا پانی ملتا ہے نہیں ملتا ہے، اسی حالت کے اندر مجھے بکریاں چرانے کے لیے پہاڑوں کے اندر اور جنگلات کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، اور میں بھوکا اور پیاسا کبھی اس بکری کے پیچھے بھاگتا ہوں، کبھی اس بکری کے پیچھے بھاگتا ہوں، کبھی یہ جانور مجھے دوڑاتا ہے، کبھی وہ جانور مجھے دوڑاتا ہے۔ شام کے وقت میں بکریوں کو لے کر کے آتا ہوں، جو کچھ حاضر ہوتا ہے کھانا کھاتا ہوں اور اسی حال میں پڑ جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ صبح اٹھتا ہوں پھر وہیں بکریاں، شام تک پھر وہیں بکریاں، پھر صبح ہوتی ہے پھر بکریاں، یہاں تک کہ میں اور بکری دونوں کی زندگی ایک جیسی ہو گئی، میری زندگی جانوروں جیسی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ تو وہ کہنے لگا اچھا چلو میرے ساتھ میں چلو مدرسے، تو مدرسے جانے کو تیار ہو گئے۔ کہنے لگا تمہاری بکریوں کا کیا ہوگا؟ اب میری بکریوں کا میرا ماں باپ کچھ انتظام کر لیں گے۔ ماں باپ کو بتائے بغیر وہ مدرسے میں آ گیا، اور استاد سے اس کے دوست نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، ان کے ماں باپ مشغول ہے اور مجھے ان کا داخلہ کرانے کے لیے بھیج دیا گیا ہے، تم ان کا داخلہ مدرسے کے اندر کر لو۔ یوں اس بچے کا مدرسے کے اندر داخلہ ہو گیا۔ اب جب یہ قرآن کریم کا آدھا پونا حافظ ہو گیا، اس کے ماں باپ کو بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مدرسے کے اندر حافظ ہو رہا ہے، تو ان کے ماں باپ نے بھی ہاں کر دی کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارا بچہ اگر استاد کے پاس جاتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے دوست کے ساتھ رہتا ہے۔ یوں میری زندگی بکریاں چرانے سے لے کر کے یہاں تک پہنچی، اور اپنے مدرسے کے اندر حافظ قرآن ہو رہا ہوں، اور تقریباً اب میرا ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایک قرات کا مسابقہ یعنی کمپٹیشن کا اعلان ہوا، اس کے اندر بڑے بڑے فیصل اور جج بلائے گئے، تو سعودی عرب سے ایک بڑا آدمی، امیر رئیس قسم کا آدمی بھی اس کے اندر جو علم والا تھا، اس کو بھی بطور مہمان کے مدعو کیا گیا اور بلایا گیا۔ یوں اسٹیج لگا اور قرآن پڑھنے والوں کو حکم ہوا کہ ایک کے بعد دیگر قرآن سنائے، آج اپنی فن کے جوہر دکھائے، کون اچھے سے اچھا قرآن پڑھتا ہے، تاکہ اس کو اول دوم اور سوم پہلا دوسرا اور تیسرا نمبر دیا جائے اور اس کو انعامات دیے جائے۔ اس میں ایک نمبر پر انعام تھا کہ جو پہلا نمبر آئے گا اس کو کعبۃ اللہ کے حرمین شریفین کے دیدار سے مشرف کیا جائے گا، اس کو عمرہ کا سفر کیا جائے گا، عمرہ کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ جب اس کے اندر قرآن پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا، تو یہ بکری چرانے والا جب قرآن پڑھا ہے اس نے، تو اس کو اول نمبر مل گیا، پہلا نمبر مل گیا، عمرہ کا ٹکٹ مل گیا۔ بچہ بھی دیکھنے میں ہوشیار سنجیدہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوبرو بنایا تھا، اور اللہ نے اپنا قرآن جس کے لیے منتخب کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی اس پر عنایات تھی، مہربانیاں تھی۔ عرب شیخ کو یہ بچہ پسند آ گیا، اور اس نے یہ کہا کہ اس بچے کو میں اپنی طرف سے ایک اور انعام دیتا ہوں اگر یہ قبول کر لے۔ فرمایا کیا انعام دیتے ہو؟ کہ ایک انعام تو یہ ہے کہ یہ اول نمبر آ گیا، اب یہ سعودی عربیہ آئے گا حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے گھر کا فرد ہو جائے، اور میں اپنی بچی کی اس کے ساتھ شادی کو تیار ہوں، کیا یہ اپنا نکاح میری بچی کے ساتھ کرنے کو تیار ہے؟ انہوں نے اپنے استاد سے مشورہ کیا، اور استاد نے بتایا کہ جب تمہاری زندگی حرمین شریفین کا ایک لازمی جزء بن جائے اور تمہیں وہاں کی ہمیشہ کے لیے رہائش مل جائے، اس سے بہتر تحفہ تمہارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ بچے نے بھی ہاں کر دی۔ یوں ان کا پاسپورٹ بن گیا، ان کا ویزا لگ گیا، اور ان کو وہ عرب امیر، وہ عربی آدمی اس کو لے کر کے حرمین شریفین چلا گیا، اپنی بچی کے ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اور اب وہ حال یہ کہ وہ وقت تھا کہ ان کی زندگی بکریوں جیسی ہو گئی تھی، کبھی یہ بکری اس کو دوڑاتی تھی، کبھی یہ بکری اس کو دوڑاتی تھی، یہ بکریوں کے طواف کرتا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ اس قرآن کی برکت سے یہ آرام کے ساتھ، سہولیات کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا اور اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ 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 اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔
میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہے اللہ کا کلام۔ ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو ہمیں اللہ کے قرآن کے احترام اور ادب اور اس کی عظمت کو صاف طور پر کھول کر کے بیان کر دیتا ہے اور اس کی حقانیت کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے کافی اور وافی ہے۔ دمشق کے اندر ایک قبرستان تھا۔ اس قبرستان کے اندر ایک آدمی تھا گورکن، جو قبریں کھودنے والا تھا، قبریں کھودتا تھا اور اس کے اندر جنازوں کو دفن کیا کرتا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ ایک عورت آئی اور اس نے قبر کھودنے کا حکم دیا۔ اس نے قبر کھود دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں جنازہ لیا اس بچے کا اور اس کو قبر کے اندر رکھنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ دیکھتا ہے کہ قبر پھٹ گئی اور دو گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ سفید لباس کے اندر ملبوس دو گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ آئے اور اس نے ابھی زمین پر نہیں رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ ناش لے لی، اس بچے کو، اس جنازے کو لے لیا اور اس کو لے کر کے وہاں سے آسمان کی طرف چلے گئے، جنت کی طرف چلے گئے۔ یہ گورکن، یہ قبر کھودنے والا وہیں بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ یہ ماجرا صرف اسی آدمی کو نظر آیا، باقی کسی کو نظر نہیں آیا۔ باقی لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ قبر کے اندر جنازہ ہے، لیکن اس آدمی کو یہ نظر آیا کہ جنازہ یہاں نہیں ہے، بلکہ یہاں سے اٹھا کر کے دو گھوڑے سوار آئے، فرشتے اسے لے کر کے جنت کی طرف چلے گئے۔ بے ہوش ہو گیا۔ وہاں سے لوگ ایک دوسرے چلنے لگے، کچھ لوگ اس کی خیال داری کے لیے وہاں لے گئے، اس کے اوپر پانی چھڑکا گیا، وہ ہوش کے اندر آیا۔ پھر وہ ہے اس سے ماجرا پوچھا گیا تو دو چار آدمی بچے تھے اس کے سامنے، اس نے ماجرا بیان کر دیا تو وہ سمجھے کہ بھائی اس کو کچھ وہم اور خیال ہو گیا ہے، کیونکہ قبر ہم نے اپنے ہاتھ سے بند کی ہے، ایسا کچھ تھا نہیں، لیکن ان کو کچھ وہم اور خیال ہو گیا ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد وہ عورت جو پہلی مرتبہ آئی تھی دوسری مرتبہ آئی اور پھر اس نے اس قبر کھودنے والے سے کہا کہ ایک قبر اور کھود دے۔ قبر کھودنے والے نے اس سے پوچھا کیا تم اس سے پہلے بھی آئی تھی؟ کہا ہاں میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آئی تھی اور تم سے ایک قبر کھودنے کا حکم کیا تھا۔ اچھا، ایک دوسری قبر کھود دی گئی اور دوسری قبر کھودنے کے بعد جنازہ حاضر ہو گیا، جنازہ پڑھایا گیا، اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کے اندر رکھا گیا اور جہی اس کو قبر کے اندر رکھنے لگے پھر قبر پھٹی اور دو گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ آئے اور اس کو زمین پر رکھنے سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے لے کر بھی چلے گئے۔ اس مرتبہ وہ قبر کھودنے والا بے ہوش نہیں ہوا۔ اس نے اس عورت کو پکڑ لیا اور کہا کہ خبردار آپ مجھے حقیقت سے واقف کرائیے، کیا ماجرا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پہلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اب دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ عورت کہنے لگی تم میری مصیبت میں مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو اور مجھے تنگ نہ کرو، لیکن قبر کھودنے والا وہ مصر ہو گیا، اصرار کرنے لگا کہ نہیں، ضرور مجھے حال بتائیں، یہ بچے کون ہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں اور یہ ماجرا میں ایسے لوگوں کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ اس کی حقیقت بیان کرے۔ عورت کہنے لگی کہ یہ دونوں میرے بچے تھے، یہ پہلا جو بچہ تھا یہ پہلا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے والا طالب علم تھا۔ یہ میں نے اپنے اس بچے کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کے اندر رکھا تھا اور یہ دوسرا بچہ میرا یہ اس کے لیے کماتا تھا، اپنے لیے کماتا تھا، میرے لیے کماتا تھا اور اپنے بھائی کے لیے کماتا تھا اور اس کو پیسے دیتا تھا اور اس کو خرچ دیتا تھا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ اب دونوں کا انتقال ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے۔ کہا کہ بی بی میں نے تیرے دونوں بچوں کو دیکھا کہ تیرے دونوں بچے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اور جنت کے اندر پہنچا دیے گئے۔ پہلے کے بابت تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ طالب علم تھا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا رتبہ تو بلند ہے۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع،
جو اللہ کے دین کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے واپس آنے تک وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، اور اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک مغفرت کی دعا کرتی ہے اور جنگل کے درندے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مگر یہ دوسرے بچے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو کہنے لگی کہ بھائی جان وہ بندہ جو پہلا میرا بچہ تھا اس کے اخراجات اور اس کے اوپر خرچہ کرنے والا یہ دوسرا تھا، اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سعادت عطا فرمائی ہے، آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ کے شہر کے اندر مدارس، مکاتب اور دینی فضاؤں کا جال پھیلا ہوا ہے، اور جگہ جگہ پر اللہ کے قرآن کے علوم کے مراکز، اس کی حفاظت کے قلعے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق بھی آپ کو عنایت فرمائی ہے کہ آپ گاہے بگاہے دامے درہمے سخنے جو آپ سے ہوتا ہے، جب آپ کے پاس حضرات اور وہ حضرات جو مدرسے چلانے والے ہیں وہ آتے ہیں تو آپ حضرات ان کو دل کھول کر کے ان کا تعاون فرماتے ہیں، آپ اپنی کھارے پسینے کی کمائی کو ان کے اوپر لگاتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کا بھی اسی کے سر جیسا حشر فرمایا جیسا کہ وہ بچہ تھا جس نے علم حاصل کیا تھا۔ اس لیے ایک اعلان یہ بھی آیا ہوا ہے جامعہ تعلیم الدین سیلوگر کی طرف سے، ان کی ماتحتی کے اندر ان کے ہاتھ کے نیچے مفتی حنیف صاحب کے ہاتھ کے نیچے 2 مدرسے چلتے ہیں، ایک سیلوگر کے اندر بھی چلتا ہے اور ایک یہاں بائی پاس روڈ کے اوپر زکریا گیٹ کے پاس بھی چلتا ہے۔ مدرسے الحمدللہ کافی تعداد میں ہیں، اور الگ الگ مدارس سے آپ کے پاس الگ الگ موسم کے اندر، الگ الگ سیزن کے اندر آپ کے پاس چندہ والے حضرات آتے رہتے ہیں۔ یہ تھوڑی تھوڑی کمائی جو آپ حضرات ان کو دیتے ہیں ان کے پاس پہنچتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم کا یہ منظم نظام چلتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ مدارس پروان چلتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ بھی اعلان آیا ہوا ہے کہ مغفری کا مانڈوی کی سیزن آ رہی ہے، اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت سے حفاظت فرمائے، اللہ آفت سے حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ذریعے سے اس کو ختم ہو جانے سے حفاظت فرمائے، اور ساری کے ساری فصل اللہ تبارک و تعالیٰ نفع کے ساتھ آپ حضرات کو، اور جنہوں نے بوائی کی ہے، جنہوں نے اگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پورا نفع اس کا عطا فرمائے۔ مدرسے والے حضرات آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، آپ تعاون فرماتے رہتے ہیں، آئندہ بھی آپ حضرات کے پاس آئیں، آپ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے، آپ اپنے دارین کی سرخ روئی اور اس کا ذریعہ، اس کی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے آپ ان کا خوب تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔